السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کا ہم اوور ویو کر رہے ہیں، اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو فوکس آن اونلی ون ورس which is verse number 219، اور اسی ایک ورس میں بہت سے امپورٹنٹ میسیجز ہیں جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہم مانگتے ہیں، اور ابھی ہم نے لاسٹ سیشن میں جو بات کی تھی، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا پتہ چلتا ہے ہماری دعاؤں سے، یعنی جو صرف دنیا چاہ رہا ہوتا ہے وہ ہاف ہارٹڈ دعا مانگتا ہے اور صرف وقتی چیز چاہتا ہے، لیکن جو پورا کا پورا اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی بتاتی ہے کہ وہ فل کمپلیٹ دعائیں مانگتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انسان کی لائف میں جب آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو بھی جاتے ہیں تو اسٹرگلز ختم نہیں ہوتی، چلتی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کی لائف میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن قرآن جو ہے یہ آپ کے لیے ایک کانسٹنٹ سورس آف گائیڈنس ہوتا ہے۔ آج جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ ورس نمبر 219 اینڈ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ورس۔ یہ وہ ورس ہے جو آج کل ہمارے جو بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں ہمیں ان کے بارے میں سکھاتا ہے۔ اس میں آتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر۔ جب قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں مسلمانوں کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ ناؤ یو ہیو اے لیڈرشپ رول، اور اس میں بہت سی کمانڈمنٹس دے دی گئیں، کیا کیا فرض ہے، کیا کیا کام آپ نے کرنے ہیں، تو وہاں پر پھر صحابہ کرام جو کچھ اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے تھے، جو پریکٹسز تھیں، وہ سوال بھی کرتے تھے، اس کے بارے میں بتائیں، اس کے بارے میں بتائیں، اس کا کیا کرنا ہے۔ تو اس میں سے ایک انہوں نے امپورٹنٹ سوال کیا کہ ہمیں خمر اور میسر کے بارے میں بتائیں۔ خمر کہتے ہیں، اگر ہم صرف ٹرانسلیشن دیکھ لیں کہ شراب، میسر کہتے ہیں جوا، لیکن اگر ہم ان کا لٹرل میننگ دیکھیں تو خمر کا مطلب ہوتا ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، اسی لیے جو دوپٹہ ہم لیتے ہیں اس کو بھی خمر کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سر کو اور گردن کو اور ساری باڈی اوپر والے اپر پارٹ کو کور کر لیتا ہے۔ اور میسر کہتے ہیں ایزی منی، آسان، یسر سے ہے، جو آسانی سے چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ تو جو جوا ہوتا ہے، گیمبلنگ ہوتی ہے، اس میں ایزی منی آتا ہے آپ کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ ان دو چیزوں کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ اب اس آیت میں کیا آتا ہے؟ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ کبیر، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ شراب حرام ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہوا فلاں چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ ہماری کم عقلی ہے نا، ہم نے قرآن کو اس طرح پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات کیا کہی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ انہیں بتا دیجئے ان دونوں میں اثم کبیر، اثم کہتے ہیں بہت بڑے گناہ کو۔ پہلے تو ویسے کہہ دیا گیا، اثم کا ورڈ آ گیا، اور اس کو اگر آپ عربک ڈکشنری میں دیکھیں تو ایسے کیمل کو کہتے ہیں جو رسی توڑوا کے بھاگتا ہے، یعنی اس کو اچھی طرح ٹائی کیا ہوا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ میری حد ہے، اس حد سے میں نے باہر نہیں جانا، لیکن وہ رسی توڑواتا ہے اور بھاگ کے چلا جاتا ہے۔ تو گناہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مجھے نہیں کرنا، کیا کرتے ہیں آپ؟ ڈیرنگ ہو کے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں تو اٹس مائی لائف، تمہیں کیا پرابلم ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی فکر کرو، آئی ڈو وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو۔ اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ گناہ ہے، اور کیسا گناہ ہے؟ کبیر، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر ساتھ کیا کہا؟ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ ہم نے نہ صرف کسی سے سن لیا کہ قرآن میں شراب کے بارے میں پوچھا گیا اور آیت میں آتا ہے اس میں فائدے ہیں، تو اس کا مطلب ہے نشہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے فائدے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور پھر دوبارہ کہا گیا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ، ان دونوں کا گناہ اکبر، زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے۔ تو بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ کچھ ہیں بینیفٹس، لیکن ان بینیفٹس کو ہم آؤٹ وے نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے
ان بینیفٹس کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیٹس یوز اٹ، کیونکہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے اس کے فائدے کے مقابلے میں. پہلے ہم اس پارٹ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل میں، اور باقی پارٹ جو ہے وہ ہمیں اس کا سلوشن دیتا ہے کہ پھر کرنے کے کام کیا ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خمر سم تھنگ وچ کورز یور انٹلیکٹ، اور میسر از ایزی منی، سم تھنگ وین یو گین ویلتھ وداؤٹ اینی ایفرٹ. تو یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں پوچھا گیا. اب جب یہ کہا گیا کہ اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے، تو بہت سے ہمیں مسئلے نظر آتے ہیں جب لوگ ایڈکشنز کی طرف چلے جاتے ہیں، نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ڈرنک ڈرائیونگ ہوتی ہے، پھر دشمنیاں ہوتی ہیں، انسان ویسے ہی انسٹیبل ہوتا ہے، پھر نگلیکٹ کرتا ہے اپنی فیملی کو، ابیوسو ہوتا ہے، بہت زیادہ فحاشی میں، obscenity میں چلا جاتا ہے، اور سیلفش ہو جاتا ہے، اپنی ڈیوٹیز دنیا میں بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے ان سب کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. سو بیسیکلی جب لوگ نشہ کرتے ہیں، اور یہاں پہ تو جیسے شراب کی بات ہے، لیکن ہم اس میں ہر طرح کا نشہ لیں گے، تو نشے کی وجہ سے اور گیمبلنگ کی وجہ سے لوگ اپنی فزیکل ہیلتھ کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، اپنی مورل جو ہیلتھ ہوتی ہے اور انٹلیکچولی بھی وہ کوئی کام نہیں کر پاتے، اور ان کے سوشل ہیلتھ بھی تباہ ہو جاتی ہے، یعنی پوری زندگی تباہ ہو کے رہ جاتی ہے. ہم اپنے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں، اگر کوئی بھی ہماری اپنی فیملی میں ڈرگی ہے، نشہ کرتا ہے، اور ہم اپنے آپ کے لیے بھی دیکھیں گے، اگر ہم میں سے کسی کو کوئی ایسا چیلنج ہو تو یہ مجھے کس طرف لے کر جا رہا ہے. اور اس کے نقصانات میں اور بھی چیزیں ہیں، جیسے ایکسیڈنٹس تو میں نے آپ کو بتا دیا، سیکشل اسالٹس ہوتی ہیں، وائلنٹ ایکٹس ہوتا ہے، ہارڈ ٹو سلیپ، تھنک، ریزن، ریمبر اینڈ ایون سالو دا پرابلمس. اگر کوئی پریگننٹ ہو تو بیبی کو نقصان ہو جاتا ہے، بہت زیادہ انفیکشنز ہوتے ہیں، کینسر بہت زیادہ ان لوگوں کو ہوتا ہے، اور ملٹی آرگن ڈیمیج ہے باڈی میں، اسکن لیجنز ہیں، جو اور ٹیتھ کے پرابلم ہیں، موڈ سوئنگز ہیں، سائیکوسس ہے، سائیکوسس پرماننٹ ہو جاتا ہے. میں جب ایڈکشن سینٹر میں کام کرتی تھی ان ایڈکٹس کے ساتھ، جب اور بہت بہت پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں وہاں پہ، ایون بزنس مین ہوتے ہیں، تو جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بیکاز آف وٹ یو ہیو ڈن اینڈ یو ہیو بین ڈوئنگ اٹ اوور ایئرز. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریسرچ کے مطابق جب آپ کو فرسٹ ٹائم اپنے کسی فیملی ممبر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نشہ کر رہا ہے، تو اس میں کم از کم 5 سے 8 سال گزر چکے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں آج ہی اس نے شروع کیا، لیکن وہ کافی عرصے سے کر رہا ہوتا ہے. ایکسپوز بعد میں ہوتا ہے، جب پکا ہو جاتا ہے نا انسان اور اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ اس کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے. تو جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جو نشہ آپ کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے اس سے آپ کے برین میں پرماننٹ چینجز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پھر فار لائف سائیکوسس کے لیے میڈیکیشنز لینی پڑتی ہیں سائیکیٹرک. تو دے ہیو ٹیئرز ان دیئر آئیز، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں پہلے کوئی بتا دیتا تو ہم یہ کام نہ کرتے. لیکن اب دیکھیں پیرنٹس جنرلی تو بتا رہے ہوتے ہیں، سب بتا رہے ہوتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ نشہ نہیں کرنا، لیکن آج کل آپ نشے کی اتنی اقسام ہیں اور وہ سب لگے ہوئے ہیں. اسی طرح ایکسیڈنٹل اوور ڈوز ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے وہ نشہ جو بھی لے رہے تھے زیادہ لے لیا. سوسائڈ لوگ کرتے ہیں، سوسائڈل ٹینڈنسیز بڑھ جاتی ہیں جو لوگ نشہ کرتے ہیں، اور ایون اس سے موت بھی ہو جاتی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah has cursed khamr, the one who drinks it, the one who pours it for others, the one who sells it, the one who buys it, the one who makes it, the one who is made for, the one who carries it, the one who is carried to, and the one who consumes the money from its sale. پوری چین جو ہے اس کو کرس کیا گیا، لعنت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ، کیونکہ پورا گھر تباہ ہوتا ہے، پوری سوسائٹی، معاشرہ تباہ ہوتا ہے اس چیز سے. اس لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ہم کسی طرح بھی if you become party to something، اگر کوئی ایسا نشہ لیتا ہے اور ہمارے پاس وہ چیز رکھوا دیتا ہے کہ تم اپنے پاس رکھو، میں اپنے گھر نہیں لے جا سکتی، میں یہاں آ کر اس کو یوز کروں گی، تمہارے ساتھ یوز کروں گی، تو آپ دیکھیں وہ لعنت ہم پہ بھی آئے گی، وہ غلط کام ہم بھی کر رہے ہیں. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said,
every intoxicant is khamr and every intoxicant is haram. یعنی جو چیز نشہ دیتی ہے وہ خمر ہے اور ہر طرح کا نشہ پھر حرام ہو جاتا ہے. سو تھوڑا سا ایڈکشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, نشے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. نشہ بیسیکلی وہ چیز ہے جس کو ہم بہت انجوائے کرتے ہیں, ہم بار بار کرتے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے بار بار کرنے کو. اب جہاں بار بار کرنے کی باری ہے, اب جب ہم بات کرتے ہیں بار بار کرنا, تو آپ دیکھیں کہ جو ہم جیسے ہیبٹس ہیں وہ بھی تو ہمیں بار بار کرنی ہوتی ہیں. تو دین واٹ ول بی دا ڈفرنس بٹوین دیز ٹو, یہ ہمیں سمجھنا ہے. ہیبٹ اینڈ ایڈکشن. ہیبٹ جو ہوتی ہے اس میں وی ہیو دا کنٹرول آف دا چوائسیز, اور شارٹ ٹرم میں ہمیں کئی دفعہ کوئی بات مشکل لگ سکتی ہے لیکن لانگ ٹرم میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو ایڈکشن ہوتی ہے وی ہیو نو کنٹرول اوور دا چوائسیز, اور شارٹ ٹرم میں مزہ آتا ہے, ایک دم دماغ میں ڈوپامین جاتی ہے, لیکن لانگ رن میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہیبٹ کی طرف جانا ہوتا ہے, ایڈکشن سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں جو ہم میڈیکل پروفیشن میں اس کو یوز کرتے ہیں, اٹ از کالڈ کرونک ریلیپسنگ برین ڈیزیز. کرونک ڈیزیز ہے, یہ سلولی شروع ہوتی ہے, سلولی. یہ آپ کی کوئی ایسی ہیبٹ ڈراپ ہوگی اور آپ کوئی چھوٹا سا غلط کام کر رہے ہوں گے, وہ بار بار کر رہے ہوں گے, وہ بڑا ہو کر آپ کو ایک سبسٹنس کی طرف لے جائے گا, ایک غلط چیز کی طرف لے جائے گا. جیسے کسی کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, بلڈ پریشر ہوتا ہے, ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے, یہ کرونک ڈیزیزز ہیں. کینسر بھی کرونک ڈیزیز ہے. یہ نہیں ہوتا ایک دم سے جی پتہ چلا مجھے تو شوگر ہے, اوور ایئرز. اور اب تو ایکسپرٹس کہتے ہیں پیدا ہونے کے بعد ماں باپ جو ڈیسیجنز لے رہے ہیں, جو اس کو فیڈ دے رہے ہیں, جو اسے پھر بعد میں سالڈ شروع کر رہے ہیں, ہر چیز کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ آگے جا کر یہ کرونک ڈیزیز ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور پھر کہا گیا کہ یہ ریلیپسنگ برین ڈس آرڈر ہے. ریلیپسنگ کا کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ جو نشہ کرتا ہے اس کے لیے ایک ٹرم پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہے, ونس این ایڈکٹ از آلویز این ایڈکٹ. یہ نہیں ہے کہ وہ نشہ چھوڑ نہیں سکتا. مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ بس اب ایک بات آ گئی آپ کے برین میں, نشے کو آئیڈینٹیفائی کر لیا آپ کے برین نے. تو بہت سچویشنز ایسی لائف میں آ سکتی ہیں جہاں پر آپ دوبارہ اس کی طرف جائیں گے. اسی لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہوتا ہے, بہت ہائی الرٹ پہ رہنا ہوتا ہے کہ کہیں میں یہ دوبارہ کام نہ کر لوں. پھر یہ کہ اس میں کیا ہو جاتا ہے, کمپلسیو ڈرگ سیکنگ اینڈ یوز ڈسپائٹ ہارمفل کانسیکوینسز. سمجھ آ رہی ہوتی ہے اس انسان کو بھی کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے, لیکن اس کا کمپلسیو بیہیویئر ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے, اس کو میں حاصل کر لوں. اور یہ برین ڈیزیز ہے اور اس کے لانگ لاسٹنگ امپیکٹس ہیں. اس برین ڈیزیز اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ نشہ جو ہوتا ہے وہ انسان کی پوری برین کیمسٹری کو چینج کر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں ہمارا جو برین ہے دیٹ از آور کنٹرول ٹاور. وہاں سے ہمیں جو انسٹرکشنز ملتی ہیں ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی میں کام کرنا ہوتا ہے. وائی ڈو پیپل ڈو دس؟ وائی ڈو پیپل موو ٹورڈز ایڈکشن جبکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے؟ ہوتا یہ کہ زندگی کے سفر پہ جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ہر وقت ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی چیلنج آتا ہے. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں. بیسٹ پاسبل آپشن تو یہ ہوتی ہے کہ ہم سلوشن بیس زندگی گزاریں اور خوش و خرم رہیں. مسئلہ آیا, اس کو انڈرسٹینڈ کیا, اس کو ریزالو کیا ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ اینڈ وٹ دا ایکسپرٹس آف ٹوڈے ٹیل یو, اور بس آپ نے مسئلے کو حل کر لیا. کوئی مسئلے فوراً حل ہو جائیں گے, کوئی مسئلے کچھ ہفتوں میں کچھ مہینوں میں ہوں گے, لیکن انشاءاللہ ہو جائیں گے. تو لائف جو ہوتی ہے وہ ایک ہیلدی اسپیکٹرم پہ ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مینیج نہیں کر پاتے. کچھ لوگ اینگر میں چلے جاتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو فریز کر لیتے ہیں, وہ انزائٹی میں رہتے ہیں, وہ فیوچر کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ اسکیپ ڈھونڈتے ہیں, اور جو لوگ اسکیپ ڈھونڈتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو نشے کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں پھر اور بھی ریزنز آ جاتے ہیں, جیسے فرینڈس. اگر ہمارے فرینڈس کوئی نشہ کریں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, تم بھی ٹرائی کرو. یا ہم کیونکہ کنٹینیوسلی ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ غلط کام کرتے ہیں. پھر جو ہمارے اسٹریسرز ہوتے ہیں, فیملی کے ہیں, سوشل اسٹریسرز ہیں, تو ہمیں اسکیپ مل جاتا ہے, ہم اس لیے کرتے ہیں. پھر یہ کہ فیملی میں کوئی یوز کرتا ہے, جیسے اگر ہم کسی کو اسموکنگ کرتے دیکھتے ہیں,
مرد ہی ہوں تو ہم بھی کہتے ہیں. آج کل تو کوئی اس میں ڈفرینس نہیں رہا اتنا کہ مرد کریں گے اور عورت نہیں کرے گی. آپ کہیں پہ بھی پبلک پلیسز پہ بھی اب آپ جائیں تو آپ کو میل فیمیل سب جو ہے اس طرح اسموک کرتے نظر آتے ہیں. کچھ لوگ اپنے سیکشل پلیئر کو زیادہ بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں. اسی طرح اپنی فرسٹریشنز اور ٹریجڈیز کو اوور کم کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں. اچھا ایک اور چیز ہے، یہ جو فارماسیوٹیکل ڈرگس دی جاتی ہیں، جیسے جو لوگ ڈپریس ہیں اور وہ اپنی کاؤنسلنگ نہیں کرواتے، وہ لگاتار میڈیکیشنز لیتے رہتے ہیں، یا جن کو نیند نہیں آتی اور وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں بس مجھے کوئی سونے کی دوائی دے دیں. حالانکہ اگر آپ سلیپ ایکسپرٹس کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو 4-6 مہینے لگیں، لیکن وہ آپ کی سلیپ کو بہتر بنا دیتے ہیں. ان کو طریقے آتے ہیں کہ میڈیسن دیے بغیر کیسے یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر ہمیں دردیں ہوتی ہیں، ہم ہر وقت دردوں کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں ہر وقت. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ اپنے جو منتھلی سائیکل میں کبھی کبھار جب پین زیادہ ہو کھاتے ہیں، لیکن ہر وقت لوگ خود سے میڈیکیشنز لیتے رہتے ہیں، تو ان کو ان میڈیسنز کی بھی ایڈکشن ہو جاتی ہے. اور اس میں ڈاکٹرز کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو ایڈکشن سینٹر میں آتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ہمیں میڈیسن دے دی، ہمیں وارننگ نہیں دی کہ اس سے نشہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے محتاط طریقے سے تھوڑے ٹائم کے لیے یوز کرنا ہے. پلس آپ دیکھیں ہمارے جو کیمسٹ ہوتے ہیں یہ اوور دا کاؤنٹر کئی دفعہ کچھ ایسی میڈیسنز دے دیتے ہیں. اب تو ویسے کچھ سختی ہے، آپ سے پرسکرپشن مانگی جاتی ہے، لیکن پرسکرپشن بھی آسانی سے لوگوں کو ڈاکٹر سے مل جاتی ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی ایتھیکل ڈاکٹر کے پاس جائیں. سو اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے. سائیکل کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی آپ کا ایک ایموشنل ٹریگر آیا، اب آپ کو کریونگ ہوئی، آپ کی باڈی، ایکچولی ہماری باڈی میں نا ایک ہے ریوارڈ سینٹر، ہمارے برین میں ایک ریوارڈ سینٹر ہے، اور یہ جو ریوارڈ سینٹر ہے نا یہ ہر وقت مانگتا ہے شاباشی، خوشیاں، اور یہ خوشیاں اس کو ملتی ہیں جب ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. اب اگر آپ ہیلدی طریقے سے لائف سٹائل گزار رہے ہیں تو آپ کا بڑی اپروپریٹ کوانٹیٹیز میں ہر وقت ڈوپامین ریلیز ہو رہا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ہم ہیلدی کام تو کرنا نہیں چاہتے، نہ کرتے ہیں، تو ہم ہیلدی طریقے سے ڈوپامین نہیں ریلیز کرتے. تو آور ریوارڈ سینٹر از اسٹارونگ فار ڈوپامین. تو وہ ہمیں بتاتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا کرو جس سے ڈوپامین ریلیز ہو. اور یہ جتنی ان ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بہت ایب نارمل کوانٹیٹیز میں ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں مزہ آتا ہے. اسی لیے امی ڈانٹ رہی ہوں تو ٹک ٹاک دیکھنے کا اور ریلز دیکھنے کا کتنا مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے. ہم کہتے ہیں اس گھر میں سکون صرف میرے اس فون میں ہے، نیٹ فلکس میں ہے، موویز میں ہے، کیونکہ وہ نشہ ہے نا، وہ ہمیں ڈوپامین ریلیز کر رہا ہے، ہمارے اس میں جا رہا ہے برین میں. تو آپ کو کریونگ ہوتی ہے کہ ڈوپامین چاہیے، ڈوپامین چاہیے. پھر آپ ایک ریچول میں انگیج ہوتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں. جب آپ کر لیتے ہیں آپ کو گلٹ بھی ہوتا ہے، یو فیل بیڈ اباؤٹ یور سیلف. مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا آپ اپنے آپ سے قسمیں وعدے کھاتے ہیں، میں آئندہ نہیں یہ کروں گی، میں آئندہ نہیں کروں گی، لیکن آپ اسی سائیکل میں دوبارہ جاتے ہیں. یہ ہر طرح کے نشے کے لیے ہے. تو نشے کی بہت سی اقسام ہیں، جیسے شراب ہے، گیمنگ کا لوگوں کو نشہ ہوتا ہے، پلز کھانے کا ہوتا ہے، اسکرین کا نشہ ہے، پھر اسی طرح اسموکنگ ہے، کوئی انجیکٹیبل فارم میں ڈرگ ہے، کوئی یہ نسوار وغیرہ جو پیس کے لوگ لیتے ہیں یہ بھی نشہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ اپنے آپ کو سیلف ہارم میں جانا، یہ بھی ایک نشے کی قسم ہے. لیکن آج کل ایک اور بھی بہت بڑا نشہ ہے، اور وہ ہے محبت کا نشہ. یو آر لافنگ بٹ اٹس اے سیریس میٹر. آپ دیکھیں کہ یہ پورا سائیکل اس میں چلتا ہے. یعنی جب مجھے کوئی آ کے کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو لیو سم ون اینڈ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو کم آؤٹ آف دا سائیکل، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ یو آر ان لو. آپ کی باڈی کریو کر رہی تھی ڈوپامین، کسی نے آپ کو بار بار آ کے احساس دلایا کہ یو آر ویری امپورٹنٹ فار می اینڈ آئی لو یو، چاہے وہ جتنا مرضی ٹاکسک ہو، اور بعد میں وہ خوب تباہی پھیرے. لیکن کیونکہ وہ دماغ کو، ریوارڈ سینٹر کو کنٹینیوس ڈوپامین جاتی ہے جو بتاتی ہے کہ تم اسی کے ساتھ خوش رہو گی، تم اسی کے ساتھ رہ سکتی ہو، اور آپ کو نہیں نظر آتا کہ اس میں کتنے نقص ہیں، کتنی خرابیاں ہیں، اور آپ اس نشے کی وجہ سے سارے وہی کام کرتے ہیں. آپ نوٹ کر لیں جن کو یہ نشہ ہوتا ہے وہ بھی ایگزیکٹلی وہی بیہیویئرز دیتے ہیں جو ڈرگیز دیتے ہیں. اسکرین والے بھی ایگزیکٹلی وہی بیہیویئر دیتے ہیں جو ڈرگیز دیتے ہیں. کوئی بھی نشہ ہوگا اب وہ ہمارے برین کے ساتھ کیا کرے گا. اسپیشلی یہ سبسٹنس والا نشہ کرتا ہے، لیکن باقی نشے بھی اب آہستہ آہستہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہی کرتے ہیں. آپ نیٹ پہ جا کے پڑھیں لو ایڈکشن،
آپ کو ہزارہا آرٹیکلز ملیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کی وجہ سے کتنے بلنڈرس ڈیسیژنز لوگ اپنی زندگی میں لے رہے ہوتے ہیں. سو اس میں کیا ہے، سب سے پہلے تو ہمارے برین میں بیزل گینگلیا ہے. جو بیزل گینگلیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ریوارڈ سینٹر ہے ہمارا. ایمیگڈلا ہمارا ایموشنل سینٹر ہے، یہ افیکٹ ہوتا ہے. اس وجہ سے ایسے لوگ غصے میں رہتے ہیں، اریٹیٹڈ رہتے ہیں، موڈ سوئنگز ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں جب آپ کا اس نشے سے، کسی بھی نشے سے اگر آپ کا برین افیکٹ ہو رہا ہے تو. اور تیسرا آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. تو بیزل گینگلیا سے آتی ہے ہماری موٹیویشن. ایسا شخص موٹیویٹڈ نہیں ہے، اگر اس کو کہا جائے اپنی ٹریٹمنٹ کراؤ، ناٹ موٹیویٹڈ، کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا نشے کی وجہ سے، ایڈکشن کی وجہ سے بیزل گینگلیا افیکٹڈ ہے. یہ ایمیگڈلا اس کا افیکٹڈ ہے، یہ ہمارا ایموشنل سینٹر ہے. تو یہاں سے اس کے پھر اینگر کے چیلنجز آتے ہیں، ایموشنز، موڈ سوئنگز کے چیلنجز اس کے بہت زیادہ آتے ہیں. آپ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے کسی بھی معاملے میں کہ وہ صحیح فیصلہ کرے گا. اور پھر جو پری فرنٹل کارٹیکس اس کا افیکٹڈ ہوتا ہے. پری فرنٹل کارٹیکس یہ ہمارا جو سامنے پیشانی کے پیچھے جو برین کا حصہ ہے، جہاں ہمارا انٹلیکچوئل برین ہوتا ہے، وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. اور جب یہ پارٹ افیکٹ ہوتا ہے ہمارا، تو ہم ڈیسیژن صحیح نہیں لے سکتے. تو جو انسان نشے میں ہوتا ہے نا، اس کو آپ ہزارہا باتیں سمجھائیں، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اس کو نہیں سمجھ آتی. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو کیسے سمجھایا جائے. لوگ چین سے باندھ کے رکھتے ہیں. اسکرین کے بارے میں آپ کے گھر والے جو مرضی آپ کو کہہ دیں، آپ کو نہیں سمجھ آتی. اسٹڈیز، ریسرچز پڑھ کے بھی آپ کہتے ہیں آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. محبت ہو جائے، آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں، میں چھوڑ نہیں سکتی. نشہ ہے نا. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے پرابلمز ہونی ہیں اور ہو رہی ہیں، ڈیلی پرابلمز ہیں. تو میرے پاس اگر کوئی بھی ایسا کیس آتا ہے تو میں اس کو ہمیشہ ایڈکشن کے پیٹرن پہ ٹریٹمنٹ پہ لے کے جاتی ہوں. جب آپ کے جو ایڈکشن کا جو کیسے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، بالکل آپ اسی طرح سے جب اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے انسان. صرف یہ کہنے سے کہ اس کو چھوڑ دو، کوئی انسان ٹھیک نہیں ہوتا. تو اگر آپ میں سے کسی کو کوئی ایسا چیلنج ہو تو آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، اور کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کے اس لو ایڈکشن کا علاج کروانا پڑے گا. تو اپروچ جو ہوتی ہے نشے کے علاج کی، ہولسٹک ہوتی ہے. ہولسٹک اپروچ میں کیا آتا ہے، سب سے پہلے ڈی ٹاکس کیا جاتا ہے. ڈی ٹاکس کا مطلب ہے اس کو ٹوٹلی اس نشے سے ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے. آپ اس نشے کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے اسکرین کا آپ کو نشہ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ مثلاً کہتے ہیں رمضان میں فار 1 month میں اسکرین نہیں یوز کروں گی، یا میں اتنے آورز کے لیے اسکرین نہیں یوز کروں گی. ڈیلی بھی آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں اس ٹائم پہ میں نے اسکرین کو نہیں دیکھنا، میں نے اسکرین کو اپنے سے دور رکھنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وہ ایڈکشن کا جو پیٹرن ہے تھوڑا سا پھیکا پڑتا ہے، شارپ نہیں ہوتا. کیونکہ اسکرین اب ہمیں یوز کرنی ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے موبائل کی. ہمارا تو اب سارا ڈیٹا، سارا کام اس پہ چل رہا ہے. تو اپنے آپ کو ڈی ٹاکس کرنا سیکھیں. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایڈکٹ ہو چکے ہیں تو آپ کو ریگولر کاؤنسلنگ میں جانا ہوتا ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی اگر اپنا پیارا اس طرح نشے میں ہے، اس کو کسی ایڈکشن سینٹر میں وہاں پہ داخل کرواتے ہیں. 4 months ڈی ٹاکس ہوتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا. وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ صرف ڈی ٹاکس ہوتا ہے. اصل کام کاؤنسلنگ کا ہے، جس میں اس کو اسٹریس مینجمنٹ سکھائی جاتی ہے، ہیلدی ریلیشن شپ سکھائے جاتے ہیں، بہت سے اسکلز بلڈ کیے جاتے ہیں. ان کو سارے طریقے سکھائے جاتے ہیں کہ زندگی ہیلدی طریقے سے کیسے گزاری جائے. ان کی شیم ہیلنگ کی جاتی ہے، ان کی سیلف اسٹیم پہ کام کیا جاتا ہے، ان کو ہیلدی طریقے سے ڈوپامین ریلیز کرنی سکھائی جاتی ہے. اور یہ پروسیس 2-3 سال چلتا ہے کہ ویکلی بیسس پہ اس کی بھی کاؤنسلنگ ہو اور اس کے فیملی ممبرس کی بھی کاؤنسلنگ ہو. پھر وہ جو اسکل سکھائے جاتے ہیں اور اس کو دنیا میں دوبارہ سے ہیلدی طریقے سے ایڈجسٹ ہونا سکھایا جاتا ہے. سو اٹس اے لانگ پروسیس جس پہ کام ہوتا ہے. لیکن ہم کیونکہ وہ کام کر نہیں رہے ہوتے تو اس وجہ سے ہم ان مسئلوں کو بھی حل نہیں کر پاتے. A doctor said, if half of places close down where alcohol is served, then half hospitals and jails will close down too. نشہ ختم ہو جائے تو آپ کی زندگیاں ایکسٹریملی ہیلدی ہو جائیں، آپ بہت بہتر ہو جائیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں گیٹ وے ڈرگس کی. کچھ ایسی ڈرگز ہیں، ایسے نشے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ مزید نشوں کا راستہ کھولتے ہیں. جن میں الکوہل ہے. جو شخص کہے کہ میں کبھی کبھار شراب پیتا ہوں، کبھی کبھار، اس کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ وہ شخص اور نشوں میں اور ڈیپ نشوں میں زیادہ جا سکتا ہے. کیفین جو لوگ زیادہ لیتے ہیں،
بہت زیادہ کافی پئیں گے، بہت زیادہ چائے پئیں گے، یہ گیٹ وے ڈرگ بن جاتی ہے. اسی طرح میروانہ جو ہے آپ لیتے ہیں، نکوٹین لیتے ہیں یا پرسکرائب میڈیسن لیتے ہیں، تو یہ سب گیٹ وے ڈرگز ہوتی ہیں. تو اسموکنگ جو ہوتی ہے، جو لوگ صرف کہتے ہیں میں سگریٹ پیتی ہوں یا پیتا ہوں، تو یہ گیٹ وے ڈرگ ہوتی ہے، کیونکہ چانسز ہیں کہ جب سگریٹ پیتے پیتے آپ کوئی بھی اور نشہ جو ہے اس کو ٹرائی کرنا شروع کر دیں گے. گیٹ وے ڈرگ از اے ہیبٹ فارمنگ ڈرگ دیٹ کین لیڈ ٹو یوز آف ادر مور ایڈکٹیو ڈرگس. ہمارے پاس اگر کوئی ہسٹری میں ایسی بات بتاتا ہے تو ہم بہت ہائی الرٹ پہ ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کے مسئلے بڑھیں گے. اور آج کل کی لیٹسٹ گیٹ وے ڈرگ جو ہے وہ ہے، یہ کیا ہے؟ ویپنگ، یوز آف ویپ، جن کے بارے میں ابھی تک ماں باپ بڑے معصوم ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. اور زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے اس کو کھلم کھلا کیا جا رہا ہے. اس میں جو بہت سکیری پارٹ ہے کہ لڑکیاں بھی بہت زیادہ انگیجڈ ہیں، کیونکہ اس کی وہ اسمیل بھی نہیں آتی ہے اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ایف ڈی اے نے اس کو پروو نہیں کیا. وہ جو اتھارٹی ہے اس وقت دنیا میں جو کہتی ہے کہ یہ چیز سیف ہے فار یوز، اس نے پروو نہیں کیا ہوا اس کو. دوسری امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ یس ایز این ایرسول اٹ از لیس ہارمفل دین سگریٹ اسموکنگ، ٹوبیکو اسموکنگ، لیکن کیونکہ اس کا کنٹینر بہت ریفائنڈ ہے، اس میں ہیوی میٹلز ہوتے ہیں، کینسر کازنگ اور لنگ ڈیمیجنگ کیمیکلز ہوتے ہیں. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ ایسے اس کی فلیورز ہیں جس میں بہت نکوٹین ہائی، ایکسٹریملی ہائی کوانٹٹی میں جو بچے کنزیوم کرتے ہیں. تو اس سے آپ کے لنگز ڈیمیج ہوتے ہیں اور کینسر جو ہے اس سے بڑھتا ہے. بہت سے لوگ اس کو اس لیے یوز کرتے ہیں کہ ہم کوئٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسموکنگ، تو اسی لیے ہم اسموکنگ سے ویپنگ پہ آ گئے اور پھر ہم کوئٹ کر دیں گے. تو اس پہ بہت سی ریسرچ اور اسٹڈیز ہیں کہ یا تو لوگ کوئٹ نہیں کرتے، دونوں کرتے رہتے ہیں، تو آپ ہیوی میٹلز کا بھی ڈیمیج لے رہے ہیں اور جو ٹوبیکو ہے اس کا بھی ڈیمیج لے رہے ہیں. تو نقصان ہم اپنے لیے بڑھا دیتے ہیں، اور اگر آپ اس پہ بھی آ جاتے ہیں تو اس سے بھی الٹیمیٹلی آپ کو ڈیمیج ہی ہوتا ہے. تو ویپنگ جو انگریڈینٹس ہیں دے آر ویری ہارمفل. انہوں نے تو آپ کو معصوم سے اسٹرابیری فلیور اور یہ فلیور اور یہ اس طرح بنا دیے، لیکن اس کے اندر جو کچھ ڈلا ہوا ہے دیٹ اسٹل از ایڈکٹیو، اور وہ آپ کو بہت سا نقصان دے رہا ہوتا ہے، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر ایک کانسیپٹ آپ نے سمجھنا ہے کہ وی موو فرام مائکرو ٹو میکرو ایڈکشنز. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ کرونک ڈیزیز ہے، یہ سال ہر سال سے چل رہی ہوتی ہے. تو بیسیکلی ہمارے مائنڈ میں تھاٹ پروسیس میں کچھ ایڈکشنز ہوتی ہیں، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، اور اس کی لمبی لسٹ ہے. وہ بچپن سے چل رہے ہوتے ہیں ہمارے پیٹرن. تو وہ جو مائکرو ایڈکشنز ہوتی ہیں نا، وہ چلتی رہتی ہیں، آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی. اگر پیرنٹس کو لگتا بھی ہے کہ میرے اس بچے کا کوئی مسئلہ ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اینڈ بچے جو ہوتے ہیں ایک ٹائم آتا ہے کہ فل بلون ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں اس مائکرو ایڈکشن کی وجہ سے جو ان کے مائنڈ میں پیٹرن ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بات اگر ہم سمجھ لیں، آئی ایم 100% رسپانسبل فار مائی لائف، 100%. آپ وہ رسپانسبلٹی اون کریں گے تو آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ مشکلات میں رہیں گے. کوئکلی اگلا پارٹ دیکھتے ہیں اسی آیت کا. اب اس کے بعد جب ان کو بتا دیا گیا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اسٹے اوے فرام اٹ، تو اگلا سوال کیا آیا؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. پھر ہم خرچ کہاں کریں؟ یہ جو نشے ہوتے ہیں نا، یہ خرچ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. فون بھی مہنگا آئے گا تو اسکرین بھی زیادہ اچھی ہوگی تو اس کے فیچرز بھی زیادہ ہوں گے، لیپ ٹاپ بھی زیادہ اچھا آئے گا. جس کو کھانے کو نہیں نا مل رہا اس کو محبتیں نہیں یاد آتی. اگر ہماری سپینڈنگ سٹریم لائنڈ ہے تو ہم اپنے آپ کو ان نشوں سے بچا سکتے ہیں. صدقہ دینا آتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آتا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنا آتا ہے. تو انہوں نے پھر یہ پوچھا پھر سپینڈ کہاں کریں؟ تو کیا کہا؟ قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سپینڈ کر دو. کوئی کوانٹیفائی نہیں کیا، ہر کوئی خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ میں کیا سپینڈ کروں. اور ساتھ کہا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے ان آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم کوئی غور و فکر کرو، سوچو what am I doing to my life. تو جو بھی سرپلس ہو اس کو سپینڈ کر دو.
یہ جو ينفقون ہوتا ہے اسپینڈنگ ہوتی ہے ٹینجیبل اور انٹینجیبل ہے. ٹینجیبل جو مٹیریل چیزیں اور انٹینجیبل آپ کے اپنے ٹیلنٹس. فارغ بیٹھنے میں کچن میں جا کر ہیلپ کریں, گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں, کوئی پروڈکٹیو کام کریں, نہیں تو وہاں سے بھی محبت کا کیڑا آتا ہے. یا اسکرین پھر پکڑے بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے تو چلو اسکرین بیٹھوں, اور اسی طرح لوگوں کو ایڈکشن ہو جاتی ہے, بس ایک ریل دیکھی دوسری دیکھی, اسکرول کرتے جا رہے ہیں دیکھتے جا رہے ہیں. دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. And Prophet sallallahu alaihi wasallam said, best sadaqah is one after which a person does not become dependent, needy, and start with those who are responsible for. تو آپ کی اپنی ضروریات بھی پوری ہوں, آپ لوگوں کو بھی دینے والے ہوں, اور جو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں آپ ان کو دیں. سو یاد رکھیے, no matter how far you have gone on the wrong road, آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے, turn back. مڑ جائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک نشہ ہے جو آپ کی زندگی میں ہے, اور آپ دیکھیں گے اس نشے کو چھوڑنے سے آپ کی زندگی میں بے تحاشا بلیسنگز آئیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.